السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک مردہ رہے، پھر کیسے زندہ ہوئے؟ کیا آپ واقعی 100 سال تک مردہ رہے؟ رب العالمین نے ایسا کیوں کیا؟ اور یہودی آپ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے تھے؟ اور آپ کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے؟ اور آپ نے کتنی مدت تک تبلیغ کی؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر مکمل تحقیق کے ساتھ دیے جائیں گے، اور اس ویڈیو کے اندر ایسے واقعات بیان کیے جائیں گے جو یقیناً اس سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی فرما دیں، تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریہ علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرمایا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے، جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھی۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو متنبع فرمایا کہ اپنی ان کبھی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی چلی گئی، تو قوم عمالقہ کا ایک ظالم و سفاک بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی و طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا فلسطین کی طرف بڑھا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تورات کے مطابق 40,000 سے زائد علماء کرام قتل کیے گئے، یہاں تک کہ وہاں تورات کا ایک بھی عالم زندہ نہ بچا۔ اس کے ساتھ ہی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنا لیا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا کر بابل لے گیا، جن میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے، جو اس وقت 9 عمر تھے۔ بخت نصر کے حکم پر اس کی خون خوار فوج نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو تباہ و برباد کر دیا۔ عظیم و شان محلات کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے۔ ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و عریض اور نادر و نایاب کتب سے مزین کتب خانہ جلا کر راکھ کر دیا گیا، جس میں تورات کے اصل نسخے بھی موجود تھے۔ نیز تابوت سکینہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا۔ تورات کے مطابق اللہ رب العالمین نے اس ظالم و جابر بادشاہ پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک طویل عرصے تک دیگر اسرائیلیوں کی طرح بابل میں قید رہے، اور پھر رب العالمین نے 40 سال کی عمر میں آپ کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب بابل کی اسیری سے نجات ملی تو بحکم خداوندی دوبارہ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ اس وقت تورات کا کوئی حافظ زندہ نہ تھا اور نہ ہی تورات کا کوئی نسخہ موجود تھا۔ آپ کو فکر لاحق ہوا کہ اب اللہ رب العالمین کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا، اور چونکہ آپ نے بچپن ہی میں تورات حفظ کر لی تھی، لہذا اسے ان سب کے سامنے پڑھ کر تحریر کروایا۔ بعض اسرائیلی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے 2 چمکتے ہوئے شہاب اترے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے میں سما گئے۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو از سر نو تورات مرتب کر کے عطا فرمائی۔ جب وہ اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور ان کے قلوب میں آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھ گئی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ محبت و عقیدت اور لغو اور گمراہی میں تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں،
پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عباس کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے سوال کیا کہ اس فرمان الہی کا کیا مطلب ہے، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ یہود نے ایسا کیوں کہا؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عزیر بنی اسرائیل کی خاطر پوری تورات حفظ کر لی، جس پر انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بغیر کتاب کے پوری تورات سنا سکیں اور پیش کر سکیں، جبکہ عزیر ہمارے پاس پوری تورات بغیر لکھی اور بغیر کسی کتاب کے مکمل حفظ کر کے لے کے آئے ہیں۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے کئی گروہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اور تاریخ کی کتب میں زیادہ مواد نہیں ملتا۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں صرف ایک جگہ آپ کا نام مذکور ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں علماء و مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ خود تورات میں حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے کتاب صحیفہ عزراء میں بھی ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی، صرف اسی قدر پتہ چلتا ہے کہ جس وقت بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو آپ کی عمر اس وقت بہت تھوڑی تھی اور قید کر کے آپ کو بابل لے گئے تھے، پھر بابل کی قید سے دوبارہ بیت المقدس کی تعمیر تک آپ بنی اسرائیل کے ساتھ ہی رہے۔ حافظ ابن کثیر اسحاق بن بشر کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے دانا نیک انسان تھے۔ ایک دن اپنی زمین کی طرف نکلے، واپسی میں ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئے، کیونکہ گرمی سخت تھی۔ آپ اپنے گدھے سے اتر کر عمارت میں داخل ہو گئے اور آپ کے ساتھ ہی کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ موجود پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے، پھر خشک روٹی نکالی اور اس مشروب میں ڈال دی تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تو کھا لوں گا۔ پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، نظریں عمارت کی ویران چھت اور کھنڈرات کی طرف اٹھی تو دیکھا کہ یہ عمارت اپنے عرش پر کھڑی کیسے ہوگی اور اس کے رہنے والے مر کھپ چکے ہیں، اور دوبارہ وہ زندہ کیسے ہوں گے جن کی بسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا؟ آپ کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کے طریق و کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال تک اللہ رب العالمین نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات و حادثات رونما ہوئے اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آپ میں روح پھونک دی، آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے پوچھا آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ جواب دیا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ دن کے شروع میں آرام فرما ہوئے تھے، اور اس وقت جب آپ میں روح پھونکی گئی تو اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ آپ علیہ السلام سے فرشتہ کہنے لگا کہ نہیں، بلکہ آپ 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں۔ آپ اپنا کھانا پانی کو دیکھیے، اپنے کھانے پانی کو دیکھیے جو بدلہ تک نہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں تھی، دونوں میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا کہ آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف تو دیکھیے۔ جب عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے
کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بسیدہ ہو چکی تھی۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئی اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھی، پٹھے بنے، گوشت چڑھا، پھر ان پر کھال اور بال اگے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا کھڑا ہو گیا۔ جب عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھی اور شہر کو پہلے سے زیادہ بار رونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لے گئے تو لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا جس کی عمر تقریباً 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ وہاں کے رہائشیوں کی والدہ تھی۔ جس وقت آپ گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی عمر کی جوان لڑکی تھی اور آپ سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ بڑھیا نے حیران ہو کر کہا جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے۔ وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لہذا اگر آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے دست مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی۔ چونکہ وہ اپاہج بھی تھی اسی لیے آپ نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دی۔ بڑھیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر بڑھیا نے ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی یہ عزیر ہیں، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا، یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سب سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے 2 شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا، آپ نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے، اور بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہذا آپ ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے ایام میں تورات کا ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا اور آپ کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات نکالی جس کے اوراق بہت بسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ کے سینہ مبارک میں داخل ہو گئے۔ آپ کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ آپ نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ ایک تو آپ نے تورات لکھی اور دوسرے آپ کے ساتھ 2 شعلوں والا معجزہ پیش آیا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر اس آیت کی حقیقت کے مصداق بن گئے اور ہم نے
آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنایا، یعنی بنی اسرائیل کے لیے یہ نشانی اس طرح تھے کہ آپ جب اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ بیٹھتے تو وہ بوڑھے لگتے اور آپ بالکل جوان، کیونکہ آپ کی وفات 40 برس کی عمر میں ہوئی تھی اور 100 سال بعد جب اٹھے تو پھر بھی وہی عمر تھی، یعنی کہ آپ کی عمر 40 سال تھی اور آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے کی عمر 118 سال اور آپ کی بیٹی کی عمر 120 سال، اور پھر آپ اپنی اولاد کے ساتھ ہی رہے اور دمشق میں آپ کی قبر اطہر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔